ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ آج کل قرب قیامت کی وجہ سے نت نئے فتنے امت کو درپیش ہیں۔ منافقین اور لادین طبقے کی طرف سے نئے اعتراضات دینی تہواروں اور نظریات کے خلاف اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ قربانی پر ہر سال اربوں روپے خرچ کرنے کے بجائے اگر غربا کی مدد پہ خرچ کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ سوال کرنے والے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے بڑے بنگلے، بڑی گاڑیاں اور مہنگے موبائل فون ہوتے ہیں۔ تو کامن سینس کا تقاضا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے کیا ان کا گزارا ہزاروں گز کے بنگلوں کے بجائے 200-400 گز کے بنگلوں میں ممکن نہیں، یا مرسڈیز بینز اور پراڈو کے بجائے کرولا کار ان کے لیے کافی نہیں، یا ایپل کے آئی فون کے بجائے کوئی بھی اینڈرائڈ موبائل ان کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ تو ان کی جگہ جو چیزیں وہ لیتے ہیں ان کی بچت کو غریبوں کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتے؟ اپنی ضروریات سے زائد شاہانہ چیزیں خریدتے وقت اس طبقے کو غریب طبقہ یاد کیوں نہیں آتا؟ قربانی کے وقت اسلامی احکام کے خلاف یہ کیوں تنقید کا ٹوکرا اٹھائے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ در حقیقت اس طرح کی باتیں کرنے والے اسلامی نظریات اور احکام کے انکار کا مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، اور یوں یہ کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ کوثر میں واضح حکم دیتا ہے فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اسی طرح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں فرمایا گیا جو استطاعت رکھنے کے بجائے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی اس کے مسلمان ہونے پہ بھی شک قائم ہو جائے گا۔ قربانی اسی وجہ سے واجب قرار دی گئی ہے۔ کچھ اور معترضین قربانی کے نہ واجب ہونے کے سلسلے میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی قربانی نہیں کرتے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں حضرات عالیہ کبھی قربانی کے نصاب تک پہنچے ہی نہ تھے، باوجود خلیفہ اور امیر المومنین ہونے کے۔ ان کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ بیت المال سے صرف ضروریات کا سامان ہی لیتے تھے، لہٰذا قربانی کے لیے ان کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں تھا، اور قربانی واجب اسی پہ ہے جس کے پاس زائد مال ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ ایک بار زوجہ محترمہ نے حلوہ پیش کیا تو پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کی تنخواہ جو بیت المال سے ملتی ہے اس میں سے روز تھوڑے پیسے بچا کے یہ حلوہ بنایا ہے۔ تو آپ نے فوری طور پہ خزانچی کو بلایا اور کہا میری تنخواہ میں سے یہ زائد پیسے کم کر دو، یہ ہماری ضروریات سے زائد ہیں۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے قربانی واجب نہیں، اور امت کو یہ اشارہ ہے کہ جس شخص کے پاس زائد مال نہیں اور غریب ہے وہ قربانی نہ کر سکے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ اب جہاں تک بات ہے قربانی کی جگہ صدقہ کرنے کی یا غریب کی مدد کرنے کی، تو اس سلسلے میں دین فطرت اسلام نے واضح احکامات دے رکھے ہیں۔ زکوٰۃ کا نظام غربت کو ختم کرنے میں بہترین ہے، اور سود کے خاتمے سے غربت ختم کی جا سکتی ہے، مگر سود ہمارے عمرہ کے لیے ایک مرغوب چیز ہے اور زکوٰۃ ایک مکروہ چیز۔ زکوٰۃ دینے والوں کی تعداد دن بہ دن کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں اگر لوگ 2.5% زکوٰۃ پوری ہر سال نکالیں تو معاشرے سے غربت ختم ہو جائے، مگر اکثریت زکوٰۃ یا تو نکالتی ہی نہیں یا تھوڑی بہت زکوٰۃ دے کے بریء ذمہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا، ہمارا پورا معاشی نظام سود پہ مبنی ہے جو سراسر غریب پش اور استحصالی ہے۔ سود سرمایہ کاری کو روکتا ہے کیونکہ امیر بغیر محنت کے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور انٹرسٹ پہ انٹرسٹ لے کے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اپنی پراپرٹیز کو ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں، بغیر محنت اور سرمایہ کاری کے پیسے پہ پیسہ بناتے ہیں۔ اگر یہی پیسہ بینکوں میں پڑے رہنے کے بجائے مارکیٹ میں لگے، اسپتالوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں، انڈسٹریز اور زراعت وغیرہ کے شعبوں میں یہ پیسہ لگے جو بینکوں میں پڑا ہے، تو نہ صرف لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں بلکہ معیشت پر بھی بڑا خوشگوار اثر پڑے۔ سود کی نحوست سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے غربت بڑھ رہی ہے، مگر اعتراض پھر بھی قربانی پہ ہے، حالانکہ قربانی کے ذریعے انہی غریبوں کو کم از کم سال میں ایک بار تو گوشت کھانے کا موقع مل ہی جاتا ہے۔